موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء ورد على المشركين، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قالوا لولا اتبعتها يقول لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عبد الله بن كثير المجاهد في قوله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قال لولا اقتزيتها قالوا نخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جریر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف کوئی معجزہ، کوئی نشانی ان کے مانگنے کے مطابق، کیونکہ کافروں کی یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ معجزہ دکھائیں جو ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہی کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں رہیں گے جب تک کہ مکے کے اندر چشمے جاری ہو جائیں، باغ لگ جائیں، سبزہ ہو جائے، آبادی ہو جائے جیسے طائف میں ہے، پھر ہم ایمان لانے میں سوچیں گے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس پہاڑی سے ایک اونٹنی، اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو، قریب الولادت ہو، وہ نکل آئے پھر ہم آپ پر ایمان لائیں. تو صالح علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ ایسی بات نہ کرو، یہ سنت اللہ ہے کہ اگر کوئی قوم پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ وہ معجزہ ان کو دے دے پھر ایمان نہ لائیں تو پھر فوراً عذاب آ جاتا. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں میرے لیے کیا مشکل ہے، میں ان کی مطلوبہ ساری چیزیں دینے پر ایک کن کہنے سے مل جائیں گی، لیکن اگر پھر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ہم ختم کر دیں گے، ان کی نسل بھی بڑھ جائے، یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ لے آئیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے نہیں لائیں. تو حضور پاک نے اللہ کے حکم سے جواب دے دیا کہ معجزات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ کی ذات پاک ہے، میں انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کے حکم بھی چلنے والا ہوں. اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام خارق عادت جو ساری دنیا نہ کر سکے وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ایسی خارق عادت چیز ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کرامت. تو انبیاء کے معجزات جیسے حق ہیں، اولیاء کی کرامات بھی حق.
انبیاء کے معجزات کا منکر بھی کافر ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر بھی کافر ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جس نے کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ تو وہ کیا تھا؟ اللہ کا ولی تھا، اس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ تو اس پر جب وہ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت آ گیا تھا۔ تو کرامات بھی برحق ہیں، اصحاب کہف کی کرامات ہیں، امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامات، تو یہ ساری چیزیں کرامات بھی برحق، معجزہ بھی برحق۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جب چاہے دکھا دے، اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ ظاہر کر دے۔ اسی طرح کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ نے چاہا تو ظاہر کر دیا، نہ چاہا تو ظاہر نہ کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اگر نبی کے ہاتھ میں ظاہر کریں وہ معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ میں ظاہر کریں وہ کرامت ہے، لیکن ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پر پابند ہوں، میرے ہاتھ میں معجزات، اور حالانکہ وہ بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے تھے لیکن ضد کا تو کوئی راہ نہیں۔ اب قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک ایسا عظیم معجزہ ہے نا، ہر معجزہ اپنے وقت میں آیا ختم ہو گیا، لیکن قرآن تو قیامت تک ہے، بلکہ قرآن تو لوگ جنت میں بھی پڑھیں گے، حالانکہ جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تلذذ کے لیے اللہ کا قرآن جو ہے وہ جنت میں بھی پڑھا جائے، اور قرآن تو اس وقت بھی پڑھا جائے گا جب قاری اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب دنیا میں تم میرا قرآن پڑھتے تھے، لوگ سنتے، اب تم پڑھو اور میں سنوں۔ تو قرآن تو اس وقت بھی قرآن ہے، اور پھر قرآن عربی میں ہے، تمام اہل مکہ عرب ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے شعراء بھی ہیں، لیکن وہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر اور معجزے کیوں مانگتے ہو؟ اگر تم نے ایمان لانا ہوتا تو قرآن ہی کافی تھا، تم نے ایمان لانا ہوتا تو چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی کافی تھا، تم نے اگر ایمان لے آنا ہوتا تو کنکریوں کی گواہی دینا بھی کافی تھا، تم نے اگر ایمان لے آنا ہوتا تو پتھروں کا حضور پہ سلام پڑھنا بھی کافی تھا، لیکن ضد ہے، مقصد معجزہ دیکھنا نہیں۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها، اگر ان کے منشے کے مطابق آپ کوئی نشانی نہ لے آئے، لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں لائی نشانی، کیوں نہیں حاصل کی، کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لے لیتے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لولا اجتبیتہا تلقیتہا، تمہیں اللہ کی طرف سے وہ معجزہ کیوں نہیں ملا جو ہم کہتے ہیں۔ وقال الضحاک لولا اجتبیتہا یقول لولا اخذتہا انت فجئت بہا من السماء، کہ آپ آسمانوں پہ جائیں اور وہ نشانی لے کے آئیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ أَیْ مُعْجِزَةٍ، وَخَارِقٍ کے معجزہ آپ لے کے نہ آئیں، جیسے قرآن کہتا ہے نَشَاءُ نُنَزِّلُ عَلَیْہِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اللہ نے فرمایا ہم اگر چاہیں تو آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں جھک جائیں گی، پھر کیا جواب دو گے؟ یقولون للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نجہد نفسک فی طلب الآیات من اللہ حتی نراہا ونؤمن بہا، آپ کوشش کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، کیوں نہیں مانگتے جو ہم نشانیاں چاہتے ہیں؟ آپ کوشش کریں وہ نشانیاں دکھلائیں تو شاید ہم اتباع کر لیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی جواب دے دو، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ای انا لا اتقدم الیہ تعالی فی شیء وانما اتبع ما امرنی به فامتثل ما یوجبہ الی، آپ جواب دے دیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی اتباع کرتا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آسمانوں سے جا کے معجزے لے آئی ہوں۔
اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنْ وَسْتَ آیَةً قُلْتَهَا وَإِنْ مَنَعَهَا لَمْ أَسْأَلُ ابْتِدَاءً إِيَّاهَا، اللہ اگر دے دیں تو اس کی مہربانی ہے، نہ دیں تو آپ کے کہنے سے نہیں آتا معجزہ۔ فَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ ثم ارشدهم الى ان هذا القرآن هو اعظم المعجزات وابين الدلالات واصدق الحجج والبينات۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو سمجھائیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، اور قرآن کی ہر دلیل اور ہر نشانی جو ہے وہ سچی ہے۔ وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه۔ اب اللہ نے بتایا کہ جب سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کے اندر دلائل ہیں، اس کے اندر حجج ہیں، اس کے اندر بینات ہیں، تو اب ہر بندے کو یہ لازم ہے کہ وہ پورے سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو سنے، احترام کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ جیسے کفار قریش جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو شور مچاتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سنو ہی نہیں اور اتنا شور کرو کسی اور کو بھی سننے نہ دو۔ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تاکید اس بات پہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، جس نماز میں امام قرآن جہرن پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، تمہارا امام اس لیے بنایا گیا کہ تم اس کی اقتداء کرو۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ پڑھے تم چپ رہو۔ وقد رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا وصححه مسلم ابن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه۔ وقال إبراهيم بن الحجري بن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له والآية الأخرى أمروا بالإنصات۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ نماز کے اندر جو فاتحہ کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک دوسرے پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، فتوے لگائے جاتے ہیں، اور بالکل کھل کے کہا جاتا ہے کہ جس نے فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جب نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کہاں رہا؟ معنی یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ تو یہ جھگڑے جو ہیں نا جی، یاد رکھو کہ بلا وجہ ہیں، اور سب سے زیادہ ہدف بنایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے ماننے والوں کہ یہ حنفی ہیں جی، یہ امام کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے۔ حالانکہ یاد رکھو کہ نماز کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ایک حدیث نہیں ہے،
وہ متعدد احادیث مبارکہ ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث مبارک ہے، آمنا بھی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کیوں ہے؟ تم اس کی اقتداء کرو. وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، مثلا نماز میں جب امام کھڑا ہو کہے گا اللہ اکبر تو اس کے فوراً بعد تم کہو اللہ اکبر. اگر امام سے تم نے پہلے کہہ دیا نماز ہی نہیں ہوگی. امام سے تم پہلے رکوع میں چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تم امام کے تابع ہو. اسی طرح ایک حدیث میں تفصیل ہے اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو اس کے بعد تو رکوع کرو. فاذا سجد، اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. اور اسی طرح ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو. یہ آداب قرآن کا ایک قانون ہے میرے اللہ کا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور سنو، کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن قرآن سننا جو ہے وہ واجب ہے. اچھا، اسی طرح اب قرآن میں بھی یہ آ گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور سنو، سنو اور خاموش رہو. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی نماز کے امام کے پیچھے رکوع میں مل جائے، اور رکوع میں آنے کے بعد اب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے بعض غلطی کرتے ہیں امام رکوع میں جلدی جلدی ہوگا، نہیں، پہلے کھڑا ہوگا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے گا پھر رکوع میں جائے گا. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس نے تو نماز نہیں ہوگی. اور رکوع میں مل گیا سبحان ربی العظیم ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھ لیا تو من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، گویا اس کو رکعت مل گئی. اب وہ یہ رکعت نہیں دہرائے گا. تو جب وہ رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کی رکعت ہو گئی، اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، پھر نماز کیسے ہو گئی اور رکعت کیسے مل گئی؟ اس لیے سارے حدیثوں پہ نظر رکھیں. اسی طرح حدیث ہے حضور پاک کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہو تو اس امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے، یعنی مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین. تو حضور نے بتلا دیا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ صرف آمین کہنا. اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو اس کو آمین کہنے کی ضرورت ہے، وہ تو خود کہتا اپنی فاتحہ کے بعد آمین. تو اتنی حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز جہری ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے، ان تمام بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جس میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے تو پھر پیچھے فاتحہ نہ پڑھو. البتہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر نماز سری ہے، جیسے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہے،
تم سن نہیں رہے ہو کہ امام نے کیا پڑھا ہے، تو لہذا اس میں پڑھو تو بہتر۔ اور وہ یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، جیسے آج کل تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی نا تمہاری۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یستحب، اس کے لیے مستحب ہے کہ پڑھیں، نہ واجب کہتے ہیں نہ فرض کہتے ہیں، صرف استحباب کا درجہ دے رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو فقہ عطا فرمائی تھی، جو دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ ساری دنیا ما سوا ضدی لوگوں کے، ساری دنیا ان کے تفقہ کی قائل ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی جیسا آدمی کہتے ہیں کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ تھا، ساری مخلوق امام صاحب کے لیے بچے ہیں فقہ کے مسئلے میں۔ اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھو کہ امام صاحب کو اللہ نے یہ شان بھی دی تھی کہ اب امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، شان والا امام ہے، لیکن یہ شاگرد ہیں محمد ابن ابی الحسن الشیبانی کے، اور محمد ابن ابی حسن شیبانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لہذا امام شافعی نے شاگرد کا شاگرد ہوا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی، تو لہذا وہ تو شاگرد کے بھی شاگرد ہوئے۔ تو امام صاحب کا ایک مرتبہ بھی ایسا ہے، اور ان کا ایک طریقہ ہے مسائل میں کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، وہ کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے قرآن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ دلیل اول جو ہے ہماری وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول اللہ، پھر حدیث مبارک دیکھو۔ اگر سنت میں بھی نہ ملے پھر اجماع دیکھو کہ صحابہ کا اجماع کس مسئلے پہ ہوا ہے، اور اگر اجماع میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو اب مجتہد قیاس کرے گا کسی اور مسئلے پر، لیکن وہ قیاس جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، قیاس ایسے خود کھڑا ہوا نہیں ہوگا، اس کی دلیل بھی موجود ہوگی اصل یا قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع میں۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ مثلا آج کل خدا نہ کرے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور تمام عالم میں مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، ایک آدمی حادثے میں زخمی ہو گیا، اس کا خون ضائع ہو گیا، تو اب ڈاکٹر سب سے پہلے یہی کہے کہ بلڈ لاؤ، خون لے آؤ، بلڈ کی کمی ہو گئی، تو وہ اس کو فوراً بوتل لگا دیتے ہیں بلڈ کی، خون کی، کہ بھی خون نکل گیا ہے، اس کا کوئی کمی تو پوری کرے نا۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھی کسی دوسرے بندے کا خون کسی کو دینا جو ہے شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب حضور کے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی ہسپتالیں تھیں، نہ ڈاکٹر تھے، نہ بلڈ کے ٹیسٹ تھے، نہ میچنگ تھی، وہ تو خون روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، رک گیا تو رک گیا، نہیں رکا تو بندہ مر جاتا۔ تو اب ہمیں یہ مسئلہ نہ تو قرآن میں ملا نہ حدیث محمد مصطفیٰ میں ملا، اور نہ اجماع صحابہ ہوا کہ ان کے زمانے میں جب تھا نہیں تو اجماع کس بات پہ ہوتا۔ تو اب علماء مجتہدین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے ایک بنیادی مسئلے پر اس کو قیاس کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی اگر والدہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، تو کیا دوسری عورت بچے کو دودھ مرضعہ پلا سکتی ہے؟ یہ بالکل اتفاق ہے، شریعت میں بھی ہے کہ پلا سکتی ہے۔ حضور پاک نے خود بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اپنی ماں کے علاوہ دودھ پیا نا، تو ثابت ہو گیا
کہ کوئی دوسری عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی۔ اب علماء نے قیاس کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو دودھ ہے یہ رگوں میں جا کر یہ کیلوس کیموس کے بعد اسی سے تو خون بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ کمزور کہ یار دودھ پیا کرو، اتنے کمزور ہو رہے ہو، چونکہ اسی نے خون بننا ہے۔ تو اگر دوسرے کا دودھ اندر جانا جائز ہے تو پھر خون اندر جانا بھی جائز ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ دودھ پلانے میں یہ شرط تو نہیں ہے نا کہ مسلمان بچے کو صرف مسلمان عورت ہی دودھ پلائے گی، عورت کوئی بھی ہو۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا۔ جب حضور کو بی بی حلیمہ دودھ پلا رہی ہے تو بی بی حلیمہ کون سا اسلام لائی تھی؟ ابھی تو حضور کو نبوت ہی نہیں ملی۔ اسی طرح اس میں بھی حکمت تھی کہ اگر زخمی کو بلڈ مسلمان کا نہیں ملا، کسی کافر کا ملا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جائز، جان بچانی جائز۔ تو اب مسئلہ نکل آیا۔ اب انہوں نے قیاس کیا، لیکن قیاس اصل پہ کیا، اپنی طرف سے نہیں کھڑا۔ یہ تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں او جی قیاس بڑے کرتے ہیں اور ہیلے بڑے ہیں ان کے پاس، یہ سب غلط۔ ہیلا بھی محمود بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں شرابی کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ بھی کوئی کوڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے مار دی، کسی کے ہاتھ میں کپڑا ہے مار دیا، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو مار دی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو جب حد لگتی تھی تو عالم اسلام کے سامنے ذلیل ہو گیا نا وہ اسی شرم سے پھر آئندہ جرم نہیں کرتا تھا کہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ مجھے حد ماری جا رہی ہے، پھر میری شہادت بھی مردود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی آج کل ایک تو آبادی بڑھ گئی اور بڑے بڑے ملک الحمدللہ فتح ہو گئے، اسلام بہت آگے چلا گیا، تو اب لوگوں نے شراب زیادہ پینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو ایک محدود بات تھی نا، اب تو اسلام پہنچ گیا ماشاءاللہ ماوراء النہر تک۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سزا کو بڑھانا چاہیے، یعنی اتنی سزا ہو کہ آئندہ وہ جرت نہ کرے شراب پینے کی۔ تو کسی نے کہا جی ٹھیک ہے 10 کوڑے بڑھا دیں، 40 کے بجائے 50، اور یہ بھی لکھ دیں کہ وہ صرف کپڑے شپڑے نہ مارے، باقاعدہ کوڑے مارے جائیں۔ کسی نے کہا 60۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑا مارا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت قذف کی سزا کیا ہے جو کسی پر ناجائز تہمت لگائے زنا کی؟ وہ تو قرآن میں ہے نا، کتنا سزا؟ انہوں نے کہا 80 کوڑے۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ من شاربا ساکارا ومن ساکارا حدا، جو شراب پیے گا وہ نشے میں آئے گا، جب نشے میں آئے گا تو اب بکواس کرے گا، گالیاں دے گا لوگوں کو، کس سے کہانیاں کرتا، وہ بھی تو اسی طرح تہمت لگا رہے ہیں لوگوں کو، تو اس لیے اس کی سزا اسی پہ قیاس کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی رائے کو قبول کیا اور سارے صحابہ نے اتفاق کر دیا، لہذا وہ حد جو ہے 80 مقرر ہو گئی۔ تو اب یا مسئلہ قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا یا اجماع میں ہوگا، اگر نہ ہوとپھر قیاس میں ہوگا، لیکن قیاس بھی قرآن و سنت کے تابع ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قیاس نہیں ہوگا۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جب قرآن پڑھا جائے تم چپ کرو اور سنو، تو قرآن بھی تو ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ سنو اور چپ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ میں
انسان تو بڑی چیز ہے نا. جنوں نے جب قرآن سنا تو کیا کہا؟ فلما حضروا قالوا انصتوا. حضور قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جن گزرے سنا کو چپ کرو چپ کرو چپ کرو. تو جنوں کو بھی اتنا ادب تھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو چپ کرو. انہوں نے کہا کہ دوسرا حدیث سے پوچھتے ہیں حدیث کیا فرمان ہے، تو وہ بھی صحیح حدیث مل گئی ابی موسیٰ اشعری سے بھی اور حضرت ابی ہریرہ سے بھی کہ جب قرآن پڑھے امام اذا قرأ فانصتوا، چپ کرو. انہوں نے کہا بھی یہ دو حدیثیں بھی مل گئی. اور اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ بھئی سیدھی نمازوں میں کیا ہوگا، تو وہ بھی حدیث مل گئی کہ امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے. تو اب سیدھی نماز ہے، امام تو پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. اور اس کے بعد ایک دفعہ تو حضور ناراض بھی ہوئے کہ مالی اناظر، کون ہے میرے پیچھے پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن کے اندر یعنی جھگڑا محسوس ہوتا تھا. تو حضور ناراض بھی ہوئے. اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق دے، اب دیکھیں کہ ظہر کی نماز میں اگر امام نے سورت پڑھی جس میں سجدہ ہے، تو امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. تو ہم مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے. حالانکہ نہ ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے، لیکن امام کا پڑھنا چونکہ ہمارا پڑھنا ہے، امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں گے. تو صاف واضح ہو گیا کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. اس لیے اچھا تیسری بات یہ دماغ میں یاد رکھ لیں کہ اب یعنی اختلاف جن مسائل میں ہے ان میں کسی پر الزام نہ لگائے، نہ کسی پر اعتراض کیا کرے، بلکہ ادب یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی بغداد آئے اور اسی مسجد میں آپ کو نماز کا موقع ملا جہاں ساتھ میں امام ابو حنیفہ کی قبر ہے رحمۃ اللہ علیہم. تو امام شافعی نماز نہیں پڑھاتے تھے، امام نہیں بنتے تھے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھا. اس دن ایسا ہوا کہ ابھی اذان ہو رہی تھی، امام صاحب مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. امام صاحب نے نماز، سارے لوگ خوش ہو گئے کہ الحمدللہ آج ہمیں امام شافعی جیسے آدمی کے پیچھے نہ. کیوں؟ امام جتنا متقی ہوگا، عابد ہوگا، زاہد ہوگا، اتنا ہی نماز قبول ہوگی نا. آج کل تو ہمارا وہی حال ہے کہ جیسے روح ویسے فرشتے. اگر مقتدی اس طرح پھرواتا ہے تو امام بھی داڑھی کٹواتا ہے. فرق کیا ہے؟ بھی سنت کے مطابق تو دونوں نہیں ہیں. تو آج کل تو پھر وہی حال ہے نا. اگر مقتدی سگریٹ شریف پیتا ہے تو امام صاحب حقہ شریف پیتا ہے. جیسے روح ویسے فرشتے. ورنہ امام بننا کوئی آسان بات نہیں. اتنی شرائط ہیں امام بننے کے لیے کہ آدمی ہے. حضور میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعلمکم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا جس کو علم زیادہ ہو. اسی لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر افضل ہے. انہوں نے کہا کیوں آپ سے بھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نماز کا امام وہ بنے گا جو سب سے بڑا عالم ہو. تو حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا. تو معنی یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑے علم والا ابو بکر تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امامت کے لیے بڑی شرطیں ہیں. تو امام شافعی نے نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بڑی مہربانی، الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ نے خلاف عادت نماز پڑھائی، پہلے تو کبھی نہیں پڑھاتے تھے. تو فرمایا استحییت، مجھے حیا آئی ابو حنیفہ سے کہ اس کے نزدیک امام مقتدی کے لیے فاتحہ نہیں ہے. اگر میں مقتدی بنتا تو میں فاتحہ پڑھتا، چونکہ میرے نزدیک فاتحہ ہے. تو میں امام صاحب کا خلاف کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا. امام کے لیے تو فاتحہ پڑھنے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. امام تو سب کا پڑھے گا، حنفی ہو یا شافعی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ فاتحہ پڑھے گا. جھگڑا ہے مقتدی کی فاتحہ.
امام کے پڑھنے اس لیے انہوں نے کہا، میں نے کہا امام بن جاتا ہوں تاکہ امام صاحب کے قول کی مخالفت نہ ہو۔ اندازہ کریں کہ کتنا ایک دوسرے کا ادب ہے۔ اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، اور یاد رکھو جو وہ بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب۔ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، ادب نہیں کرو گے تو کبھی دین نہیں آئے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا ادب نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔